إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 5 ذوالقعدہ 1441 ہجری مطابق 25 جون سن 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے قناعت اور اس کے فوائد سے متعلق کچھ باتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہوں یا عورت، لیکن با ایمان ہوں، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ سامعین کرام، تمام قسم کی بڑائی بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق زیبا ہے، اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے پیغمبر آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ بے شبہ درود و سلام نازل ہو اس ذات بابرکت پر، اس مقدس ہستی پر، اور اس پیارے نبی پر جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، جن کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی توفیق سے آج جس موضوع سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ قناعت سے متعلق ہوں گی، اور وہ چند حصوں پر منحصر ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مختصر سی وقت میں ہمیں اور آپ کو حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پہلی بات کہ موجودہ صورتحال میں مادے کی جو ایک دور ہے، ہر شخص مادے کے پیچھے پریشان ہے، سارے لوگ کمائی کر رہے ہیں، بلکہ اس وقت سب سے بڑا اہم مسئلہ لوگوں کو اپنی معیشت کا ہے۔ دوسری بات
آپ کے سامنے جو رکھی جائے گی وہ یہ کہ اس معیشت کے دور میں ہمیں اور آپ کو جو الجھن اور پریشانی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری زندگی سے قناعت کا فقدان ہے۔ تیسری بات، قناعت کا معنی، اس کا مفہوم کیا ہے؟ چوتھی بات، قناعت کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا بیان کی گئی ہے کتاب و سنت میں؟ پانچویں بات، قناعت کے برخلاف جو چیز ہے یعنی حرص اور لالچ، شریعت نے ہمیں اور آپ کو اس سے متعلق کیا تعلیم دی ہے؟ اور اس کے بعد جو چیز میں تفصیل سے رکھنا چاہوں گا اور یہ کہ ہماری زندگی میں، ایک مسلمان کی زندگی میں، ایک مسلمان گھرانے میں قناعت پیدا کیسے ہو، ہم کس طریقے سے اپنے اندر قناعت پیدا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر وقت ملا تو قناعت کے فوائد کے تعلق سے کچھ باتیں رکھوں گا۔ پہلی بات جس کی میں وضاحت کرتا چلوں وہ یہ کہ اس وقت موجودہ دور میں پوری دنیا کے اندر تمام لوگوں کے لیے سب سے اہم مسئلہ جو بنا ہوا ہے وہ مادے اور روزی کا ہے۔ اس وقت ذرا غور کریں، گھر کا ہر فرد کما رہا ہے، گھر کا ہر فرد بشر روزی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ کسی بھی گھر کی ضرورت مکمل طور پر الا ماشاء اللہ پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اس وقت مادے کی ضرورت اس قدر لوگوں کو آ چکی ہے کہ عمومی طور پر، کلی طور پر نہیں، عمومی طور پر لوگوں کے ذہن سے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہے۔ بلکہ عربی کا ایک بہترین مقولہ یہ ہے کہ الحلال ما حل فی جیبہ، حلال وہ ہے جو تمہارے جیب کے اندر آ جائے، اور حرام وہ ہے جس سے تم محروم رہ جاؤ، وہ حرام رہتی ہے۔ تو اس وقت ایسی صورتحال ہے، عمومی طور پر لوگوں کو یہ فکر رہتی ہی نہیں کہ آیا یہ روپیہ یا یہ ریال جو ہمارے پاس آ رہا ہے یہ حلال ہے یا حرام۔ اور اس چیز کی تعلیم ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی دے دی تھی کہ یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ ام من الحلال ام من الحرام۔ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس کی بھی پرواہ نہ ہوگی کہ اس نے جو لیا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ اور اسی معنی میں مسند احمد، سنن نسائی وغیرہ کی وہ حدیث جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ہماری امت پر یہ آ رہا ہے کہ امت کا ہر فرد سود کھائے گا۔ اگر کوئی شخص سود ڈائریکٹ نہیں کھا رہا ہے تو سود کا دھواں، سود کا بخار، سود کی گرد اس تک پہنچ جائے گی، یعنی کوئی بھی شخص اس سے باقی نہیں رہے گا۔ تو ساتھیوں، یہ صورتحال پیدا ہوتے جا رہی ہے، اور بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ آج ایک مسلمان قناعت کا معنی نہیں جانتا، حالانکہ قناعت یہ ایک شرعی اور اسلامی اصطلاح ہے، اسے ہر مسلمان کو جاننا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ قناعت یہ 3 لفظ سے ہے، قاف نون عین۔ قناعت لغت میں اس کے معنی ہے راضی ہو جانے کے، اور قناع اس لمبی ٹوپی کو بھی کہتے ہیں کہ آدمی سر پر رکھے تو اس کا سر ڈھک جائے۔ البتہ شرعی طور پر قناعت کہتے ہیں کہ انسان کو میسر روزی پر صبر اور شکر کرنے کا نام قناعت ہے، یعنی وہ روزی جو انسان کو جائز طریقے سے میسر ہو جا رہی ہے اس کا نام قناعت ہے۔ یہ نہیں کہ چور چوری کیا، آج ضرورت بھر کا مال اس کو مل گیا تو اس پر قناعت کر لیا، اور ڈاکو نے ڈاکہ ڈالا تو سوچا کہ اب یہ مال ختم ہو جائے گا پھر دوسرے پر ہاتھ ڈالیں گے، یہ قناعت نہیں۔ شریعت نے جائز طریقے سے روزی حاصل کرنے کے جو طریقے بتائے ہیں وہ مل جائے اور اس پر صبر کر کے شکر کر لے تو اس کا نام قناعت ہے۔ میسر روزی پر
صبر و شکر سے کام لینے کا نام قناعت ہے۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، جو اللہ نے روزی دی ہے اس کے اوپر صبر کرے۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، بھیک مانگنا، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ اپنے محنت کی کمائی کھانی چاہیے۔ شریعت میں قناعت کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اسے حیات طیبہ سے قرار دیا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ نحل آیت نمبر 97۔ جو مرد یا عورت نیک عمل کرے بشرطے کہ وہ مومن ہو، اس لیے کہ کافر کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے، تو جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور مومن ہو تو اس سے ہم خوشبخت زندگی عطا کریں گے اور قیامت کے دن اچھا بدلہ دیں گے۔ بہت سے مفسرین نے نیک بخت زندگی کو قناعت سے تعبیر کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اسے قناعت کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ تو جو انسان حالت ایمان میں نیک عمل کرے، اور صحیح ہے اس لیے کہ ذرا غور کریں کہ ایمان کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ انسان اللہ کی تقدیر پر بھی ایمان لے آئے اور اللہ کی تقسیم کی ہوئی روزی پر بھی ایمان لے آئے۔ تو جب انسان ایماندار ہوگا، جب انسان نیک عمل کرے گا، تو اللہ کی دی ہوئی روزی پر بھی وہ قناعت اور صبر سے کام لے گا۔ اسی طریقے سے بھائیوں، قناعت کی فضیلت یہ بھی ہے کہ قناعت اللہ کے نیک بندوں، نبیوں، ولیوں، صحابہ کرام اور بڑے بڑے تابعین اعظام، ائمہ کرام کا شیوا رہا ہے۔ اسی طریقہ سے قناعت کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فلاح پانے والا اور کامیاب قرار دیا جو شخص قناعت سے کام لیتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما اعطى۔ وہ انسان کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہو گیا اور ضرورت کے مطابق اسے روزی دی گئی، اور اللہ نے جتنا اس کو دیا ہے اس پر قناعت بھی کر لیا۔ اسی طریقے سے سنن ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبی لمن ہدی للاسلام۔ اس شخص کے لیے بڑی خیر ہے جسے اسلام کی توفیق مل گئی، اس کی روزی ضرورت کے مطابق تھی اور اس نے اس پر صبر و شکر اور قناعت سے کام لیا۔ اصل مالداری قناعت ہے۔ زیادہ پیسہ ہونا، زیادہ مال ہونا کسی کے مالدار ہونے کی دلیل نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اصل مالداری یہ ہے کہ انسان قناعت اور صبر سے کام لے، جیسا کہ بخاری و مسلم کے اندر ہے، لیس الغنى عن کثرت العرض ولکن الغنى غنى النفس۔ زیادہ مال ہونا، زیادہ دولت ہونا یہ انسان کے مالدار ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اصل مالدار وہ انسان ہے جس کا دل مالدار ہو۔ بھائیوں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زہد اور قناعت جو ایک انسان کا مطالبہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس بہت زیادہ مال ہو، بلکہ زہد یہ ہے کہ انسان کے پاس اگرچہ بہت زیادہ مال ہے لیکن وہ مال اس کے دل میں ہے، ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور اصل فقیری اور محتاجی یہ ہے کہ انسان کے پاس چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو مال، لیکن وہ مال اس کے دل میں ہے، اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی ضرورت پڑتی ہے تو وہ خرچ نہیں کرتا ہے بلکہ سمیٹ سمیٹ کر رکھے ہوئے ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں
کہ آخر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مال تھا کہ مال نہیں تھا؟ کتنا مال تھا؟ مسند احمد کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک بار مدینہ منورہ کے اندر ایک عجیب سا شور اٹھا، پورا مدینہ شور سے گونج اٹھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے؟ اور وہ شور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو اپنے گھر میں موجود تھیں وہاں تک پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا یہ شور کیسا سنائی دے رہا ہے؟ کہا عبد الرحمن ابن عوف کا 600 اونٹوں کا قافلہ شام سے سامان تجارت لے کر آیا ہے۔ 600 اونٹوں سے لدا ہوا قافلہ سامان تجارت لے کر کہاں سے آیا؟ شام سے آیا ہے۔ اس لیے اس شور کی وجہ سے پورا مدینہ گونج اٹھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ رحم اللہ ابن عوف، اللہ کی رحمت ہو ابن عوف پر، ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ جنت کے اندر گھٹنوں کے بل چل کر کے جا رہے تھے، یعنی اس قدر ان کے پاس مال تھا۔ بعض روایت کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر کھڑے انتظار کر رہے ہیں۔ خواب میں لوگوں نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہا اپنے ساتھی عبد الرحمن بن عوف کا انتظار کر رہا ہوں۔ کتنا مال ان کے پاس تھا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف تک یہ خبر پہنچی کہ مائی عائشہ کیا کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ ابن عوف، اللہ کی رحمت ہو ابن عوف پر کہ وہ جنت میں گھٹنوں کے بل چل کر کے جائیں گے۔ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل قناعت یہ ہے کہ مال کی محبت دل میں نہ ہو، مال کہاں ہو؟ ہاتھ میں ہو، جہاں ضرورت پڑی خرچ کر دیا۔ چنانچہ عبد الرحمن ابن عوف رونے لگے اور کہا کہ تم تمام کے تمام لوگ گواہ رہو کہ اگر مجھ سے ہو سکتا ہے تو میں اپنے پیروں پر چل کر کے جنت میں جاؤں گا، گواہ رہو۔ یہ 600 اونٹوں سے لدا ہوا سامان تجارت اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ جائز طریقے سے دے رہا ہے اس کے اوپر انسان قناعت کر لے جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالداری یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس بہت زیادہ مال ہو جائے، بلکہ اصل مالداری یہ ہے کہ انسان کا دل مالدار ہو، انسان کے دل میں مال کی محبت نہ ہو۔ کس کی محبت ہو؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور آخرت کے دن کی محبت اس کے اندر پائی جائے۔ تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص سے کہا تھا کہ نعم المال الصالح لرجل الصالح، اچھا مال، پاک مال، حلال مال، نیک مال مسلمان کے لیے بڑی اچھی چیز ہے، کیونکہ جب وہ خرچ کرے گا تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ قناعت کی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی سنتے چلیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت کرنے والے ہی کو اپنا شکر گزار بندہ قرار دیا ہے، اور جو قناعت نہیں کرتا وہ شکر گزار بندہ نہیں ہے۔ جو اپنا ہاتھ جائز طور پر اس طرف بھی مار رہا ہے، اس طرف بھی مار رہا ہے، یہاں سے بھی لینا چاہ رہا ہے، جائز طریقے سے بھی اور ناجائز طریقے سے بھی، چھین کے بھی اور بغیر چھینے ہوئے بھی، وہ انسان شکر گزار نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے یہ کہا تھا دقن قنعن، تم قناعت کرنے والے بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے گا۔ اسلامی بھائیوں، تیسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت کی فضیلت بیان کی ہے، وہیں پر قناعت کی اپوزٹ اور خلاف جو چیز ہے اس کی آپ نے بڑی مذمت بھی کی ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے، اگر انسان قناعت نہیں کرتا تو اس کی دو صورت ہوگی۔ ایک صورت تو یہ ہوگی کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا اور بھیک مانگے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ اور دوسری صورت کیا ہوگی کہ لالچ کرے گا، انسان بہت لالچ کرے گا،
تو پھر یا تو چوری کرے گا، یا تو لوٹے گا، یا تو کسی کا مال ہڑپ کرے گا، یا کسی کا زمین ہڑپ کرے گا، کچھ نہ کچھ کرنے پر تیار ہو جائے گا اگر اسے قناعت کی دولت نہیں ملی ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں ہیں جس کی مذمت ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور آپ نے سوال کرنے سے تو سختی سے منع فرمایا ہے، بھیک مانگنے سے سختی سے روکا ہے۔ اس سلسلے میں سنن ترمذی، سنن ابو داؤد اور مسلم شریف کی ایک لمبی سی حدیث ہے۔ آپ کے ایک صحابی عوف ابن مالک وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ 7 یا 8 یا 9 تھے، انہیں بھول گیا ہے کہ ہم 7 آدمی تھے یا 8 یا 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا تبایعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت نہیں کرو گے؟ ہم لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آج ہی کل تو ہم نے آپ سے بیعت کی ہے۔ آپ خاموش رہ گئے، پھر فرمایا الا تبایعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم لوگ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہم نے تو جلد ہی آپ سے بیعت کی ہے۔ آپ نے فرمایا الا تبایعون رسول اللہ۔ صحابہ کرام جو 7 یا 8 یا 9 بیٹھے ہوئے تھے، ہر ایک نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ابھی آپ سے بیعت کی ہے، آیا اس کے بعد آپ ہم سے کس بات پر بیعت لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور ظاہر بات ہے یہ کہ مسلمان کی جمع پونجی ہے، یہ ایک مسلمان کا راس المال ہے۔ اگر کسی تاجر کی جمع پونجی بھی چلی جائے تو اس کے بعد کچھ رہ جائے گا، اس سے بڑا دیوالیہ کسی کا نہ ہوگا۔ تو ایک مسلمان کی جمع پونجی کیا ہے؟ توحید ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، پہلی بات۔ دوسری بات، 5 وقت کی نماز کا اہتمام، اس لیے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا شرعی طور پر اس کے اندر کوئی خیر موجود نہیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی 4 وقت کی نماز بڑے آسانی سے پڑھ لیتے ہیں اور وقت پر پڑھ لیتے ہیں، لیکن 5ویں وقت کی نماز غائب ہے۔ کہتے ہیں کہ ارے بھائی 4 وقت کی پڑھ لیا، ایک ہی وقت کی تو چھوٹی ہے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، 4 وقت کی نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے اندر قناعت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ اس کا اگلے جمعہ میں اس کا بقیہ حصہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ یذکرکم واشکروہ علی نعمہ یزدکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔